جگہ میں چھوڑ کر کے ابراہیم اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، سوچئے، بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا دیکھیے، بڑا بچہ ہو گیا، بڑا کاندھے سے کاندھے ملانے والا 10-12 سال کا ہو گیا، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر تم چھری چلا دو۔ اب باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا، بیٹا چھری چلانے کا حکم ہے، قربانی کرنے کا کیا کروں؟ بیٹا کہتا ہے کہ اے ابو، جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، کر گزریے۔ اگر آج کے دور میں اگر ایسا مسئلہ ہوتا اور بیٹا باپ سے پوچھتا یا باپ بیٹے سے پوچھتا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تمہیں میں ذبح کروں گا، تو بیٹا کیا جواب دیتا؟ مجھے آپ ذبح کریں گے؟ چھری لائیے، میں ہی آپ کو ذبح کروں گا۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے آج، فرما برداری نہیں ہے۔ چھری چلائی ابراہیم نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قربان یہ ذبح ہوا نہیں ہوا ایک الگ سے مسئلہ ہے، چھری چلائی یعنی قربان اپنے بچے کو کر دیا۔ اب بتائیے میرے بھائی، اتنی بڑی بڑی قربانی ہم سے اور آپ سے، اتنی بڑی قربانی اللہ کو نہیں مانگ رہا ہے۔ جانور کی بھی قربانی آدمی کر رہا ہے، اس میں بھی صحیح طریقے سے نہیں، اور قربانی کر رہا ہے تو سب اپنے لیے رکھ رہا ہے۔ اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ کھائیے، کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھائیے کھلائیے اور کچھ جمع وما کر کے بھی رکھیے، لیکن کھائیے اور کھلائیے۔ اپنے اگل بغل میں یتیم غریب مسکین ہے تو اس کو کھلائیے، اس کو اچھی چیزیں پہنچائیے۔ اب آپ یہاں اچھی اچھی بوٹیاں رکھ رہے ہیں اور غریب لوگوں کی یہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں پہنچا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کے یہاں اچھی چیزیں نہیں پہنچا رہے، بڑیاں بڑیاں چیزیں، اور اس جانور کا اچھا اچھا آئٹم آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور بیکار چیزیں آپ غریب کو دیں۔ اللہ کی قسم، یہ تمہاری کون سی قربانی ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایک غریب کو تم دو تو وہی چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں وہی چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کر رہے ہو۔ غریب کو دو تو اچھی اچھی بوٹیاں اس کو دیا کرو، خراب بوٹیاں اپنے پاس رکھو، اچھی چیزیں اس کو دیا کرو۔ اب ہمارے یہاں تھوڑا سا بانٹ دیا اور سارا کا سارا رکھ لیا، فریج میں جمع کر لیا۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، کھلا رہا، مولوی صاحب بتائیے یہ گوشت کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ ہم سے 1-2 مہینے کا ہوگا۔ بولا نہیں مولوی صاحب، یہ پچھلے سال جو ہم نے قربانی کی تھی وہ قربانی کا گوشت کھلا رہا ہو۔ واہ، پچھلے سال کے قربانی کا گوشت 1 سال کے بعد کھلا رہا ہے۔ اب بتائیے، واقعی آپ نے وہ سنا ہوگا ایک واقعہ، اور یہ کہہ لیے لطیفہ، کہ جنت کے بغل میں جانور بیٹھا ہوا لنگڑا، دوسرے جانور کہہ رہے ہیں چلنا جنت کے اندر داخل ہو جا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دیکھ رہو پیر نہیں ہے، پیر کے کیا ہوا؟ ارے ابھی تک فریج میں پڑا ہوا، جنت میں کہاں سے جاؤں گا؟ کھا ہی نہیں رہا بندہ، کھائے گا تب نہ جنت میں جاؤں گا۔ یعنی 2-2 3-3 سال تک لوگ قربانی کا گوشت رکھے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یعنی قربانی اللہ کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے کر رہا، یہ بھی غلط ہے۔ قربانی کے جانور کو کھاؤ، کھلاؤ اور وہاں تک لوگوں کو بانٹو۔ بہت سے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے جانتے روز تو ہم لوگ کھا ہی رہتے ہیں، قربانی کے دن کم سے کم بانٹ دو، بانٹ دو، بانٹ دو، بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صحیح طور پر قربانی نہیں کرتے، بس قربانی کیا، اچھے اچھے جانور، اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد قربانی کی جانور کی بے حرمتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جانور کا خراب بوٹیاں اپنے یتیم غریب بچوں کو بانٹ دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ جانیے، سن لیجئے، قربانی کا جانور کا گوشت یہ بہت مبارک کھانا ہے، بہت بہترین کھانا ہے، اس گوشت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں دوست ملنے والے لوگ ہیں، ان کو کھلائیے، غریب تک پہنچائیے، اور یاد رکھیے فریج میں 2-2 4-4 سال تک جمع مت رکھیے، یہ سراسر غلط ہے۔ یعنی قربانی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ پیٹ کے واسطے کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بس وہ کام کریے، 3 حصے کا میں نہیں بولتا ہوں، جیسے قُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا کا جملہ ہے، لفظ ہے، یعنی کھائیے کھلائیے اور جمع کر بھی سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی اس کا ایک لمٹ ہے۔ اب قربانی اسلام چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، قربانی دیجئے۔ مسجد کے لیے جن لوگوں نے قربان نہیں کیا ہے وہ قربانی پیش کریے، مال کی،
جان کی بات میں ابھی پہلے مال کی اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے، اور گاؤں والوں یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، ایک بار آپ کو موقع مل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ قربانی نہیں دی اور اپنا پیسہ بچا بچا کر کے آپ نے دوسری چیزوں میں لگا دیا، بلڈنگیں بنائی، گاڑیاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، زمین پہ زمین خرید رہے ہیں، مکان پہ مکان بنا رہے ہیں، کپڑے پہ کپڑے خرید رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے قربانی نہیں دے رہے ہیں میرے بھائیو اپنے مال کی، تو بتاؤ اللہ کی یہاں جا کر کے کیا کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کی قسم وہ کیسے لوگ تھے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا ارے کون ہے جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو؟ کون ہے؟ اب بتاؤں ایسے ایسے لوگ آئے، حضرت ابو بکر آئے تو اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا، حضرت ابو عمر فاروق آئے تو مال کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں لا کر کے دے دیا، کچھ صحابی آئے اللہ کے نبی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کھڑی ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کتنا جانور چاہیے، کتنا اونٹ چاہیے؟ 100 اونٹ لیجئے اللہ کے نبی، پھر دوسرے جمعے میں لیجئے اللہ کے نبی 100 اونٹ، پھر تیسرے جمعے میں لیجئے اللہ کے نبی 100 اونٹ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 7 جمعے میں 700 جانوروں کی قربانی مانگی، اونٹوں کی قربانی مانگی، حضرت عثمان غنی نے 700 جانور اللہ کے راہ میں دے دیے، اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں مال کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے، قربانی اپنے مال کے ذریعے سے بھی کیجئے۔ عورتوں اگر تم تک میری باتیں پہنچ رہی ہو تو اپنے خزانے کو اللہ کے راہ میں دو، مسجد کے لیے اپنے پائل، اپنی چوڑیاں جو سونے کی ہے جو چاندی کے وہ اللہ کے راہ میں تم بھی دے دو۔ میرے بھائیوں ضروری نہیں کہ مائک سے اعلان ہو، آپ چپکے مسجد کے ذمہ داران کو دے سکتی ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام کے لیے قربانی کرو، اور آج کے اس دور میں اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو میرے بھائیوں اللہ پھر ہمارے اوپر کون سی رحمت نازل کرے گا؟ اللہ کہتا ہے جو آدمی میری مدد کرے گا اس کی ہم مدد کریں گے، یعنی قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور چیخ کر کے کہہ رہا ہے جب تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جب میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب بتاؤ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسجد کو اگر آپ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بنائے گا، آپ نے اللہ کی دین کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کے دور میں صرف جانور کی قربانی کی نہیں، اپنے مال کی، اپنی زندگی کی قربانی کی دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہی چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے بیچ میں نے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، صرف جانور کی قربانی مت دو۔ پورنیا کے لوگوں اپنے زندگی کے ہر گوشے کی قربانی دینے کی کوشش کرو، ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے گھر کی قربانی دو، زمین و جائیداد کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے آپ کی قربانی دو، اور جہاں جہاں جس وقت ضرورت پڑے، وقت کی ضرورت پڑے تو وقت کی قربانی دو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی زمین اگر مسجد کے حصے میں آ رہی ہو اور قربانی دینے کی بات آ رہی تو اس وقت آپ قربانی مسجد زمین کی بھی دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ، یہ ساری ادائیں اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیجئے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ جن لوگوں نے مسجد کے لیے قربانی دی، مال کی یا کسی بھی شکل میں قربانی دی ہے، اللہ تو ان کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرما، اور اللہ کے لیے ہمیں اپنے سارے کام کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔